تو آپ شریعت کے لحاظ سے 4 شادیوں کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا شریعت کا موضوع ہی نہیں. شریعت نے اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ اچھا گھر ایک میاں اور ایک بیوی سے بنتا ہے، اس لیے کہ آدم کے لیے ایک حوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اس کے بعد انسان اپنی ضرورتوں کے تحت ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، پابندی نہیں لگائی. آپ قانون سازی کریں، پابندی لگا دیں، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کی لگائی ہوئی پابندی غلط ثابت ہو جائے گی، کل اٹھا دی جائے گی. اللہ نے پابندی اس لیے نہیں لگائی کہ وہ لگا دیتا تو ہمیشہ کے لیے لگ جاتی. لیکن پابندی نہیں لگائی گئی. جس آیت کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں سرے سے تعدد ازواج موضوع بحث ہی نہیں. وہ تو بالکل ایک دوسرے موقع کی آیت ہے. احد کے موقع کے اوپر جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، تو قرآن نے اپیل کی کہ اگر تم ان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو ان کی ماؤں سے ایک ایک، دو دو، تین تین، 4 سے شادی کر لو. لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے کرو. یہ ایک موقع کی اپیل تھی، جیسے زلزلہ آئے تو اپیل کی جاتی ہے کہ لوگ آگے بڑھیں اور یہ کام کر لیں. یہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہی نہیں ہے. قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا، شریعت نے اس کو موضوع نہیں بنایا، پابندی نہیں لگائی. شریعت نے بہت سی چیزوں پر پابندی نہیں لگائی. بائیں ہاتھ ٹریفک کے جانے پر بھی پابندی نہیں لگائی. آپ قانون سازی کریں، بسم اللہ قانون بنا لیں. اس وقت پاکستان میں جو قانون بنایا گیا ہے اس میں بعض چیزوں کا پابند کر دیا گیا ہے. مثلا اجازت لینی ہوگی، مثال کے طور پر عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا. اس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ پابندی لگا دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہاں آپ حالات کے لحاظ سے قانون سازی کر